بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے۔ نہ اس کو دیکھا ہے نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک، عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے، اور اسے ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے، اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے، اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے۔ میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے۔ اور ولائے مولا علی سے جو دل ہے مالا مال، ولائے مولا علی سے جو دل ہے مالا مال، عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے، عطائے خاص ہے اس کی کمال اس کا ہے۔ اور ایک محاورے کو شاعر نے اللہ کی حمد میں استعمال کیا، ہمارا کیا ہے نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، ہمارا کیا ہے نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، جسے پسند کرے وہ معال اس کا ہے، جسے پسند کرے۔ اور کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے، چنا ہے جس کو خدا نے۔ معزز ناظرین کرام اور حاضرین محفل، آج ایک بار پھر سوموار کی وہ نشست جو ہر سوموار شب 9 بجے سے 11 بجے تک براہ راست دنیا بھر میں ARY QTV کے پلیٹ فارم سے نشر کی جاتی ہے، اور جس کا نام صدائے محراب ہے۔ آج جو محراب سے صدا بلند ہوگی اسے عنوان شب معراج کا حاصل ہوا ہے، اور شب معراج میرے آقا کی معراج ہم تو زمین پر بیٹھ کر محض سوچ ہی سکتے ہیں، ہمارے آقا تو عرش سے بھی گھوم کر آ گئے ہیں۔ اور یہ معراج النبی کا موضوع آج موضوع ترین سنائی دیتا ہے کہ ان شبہ مبارکہ میں جب ہم معراج سے قریب ہو رہے ہیں، مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی کو کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بات کا خیال رکھا کہ کب کون سا موضوع پیش نظر رہنا چاہیے، اور مفکر اسلام، مفسر قرآن، ایک ایسی روشن فکر جو آج اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے ذہنوں کو روشنی فراہم کر رہی ہے، حضرت پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہیں۔ آج جب حضور اس عنوان کو کھولیں گے تو ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں گے، اور افکار پر معراج النبی کی معراج کا وہ سلسلہ انشاءاللہ پرواز کرے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آیات بینات کی تلاوت سے حسب روایت ہوا چاہتا ہے۔ ملتمس ہوں ممتاز و محترم قاری قرآن و ثنا خوان رسول جناب قاری شہزاد احمد صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آج کی اس بزم نورانی کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حوله لنريه
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. آج کا موضوع معراج النبی میری نظروں کے سامنے جب آیا تو میں نے خاصا غور کیا لفظ معراج پر، اس کے حروف پر، اور خاص طور پر ابتدائی دو حرف میم اور عین. اور میں نے سوچا کہ اس معراج کو کوئی ایسا موضوع بھی کسی شاعر نے دیا ہوتا، لیکن بالاتفاق میرے زیر مطالعہ ایسا کوئی شعر یا قطعہ نہیں آیا. تو میں از خود بھی آزاد شاعر ہوں، بسا اوقات لکھ لیتا ہوں، ڈاکیومنٹ نہیں کرتا. کچھ دیر پہلے میں جب ادارے سے متصل مسجد کے قریب قیام گاہ ہے مہمانوں کی، وہاں بیٹھا تھا تو میرے ذہن کے دریچے کھلے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی معراج. اس کے حروف پر غور کیجئے. ابتدائی دو حرف میم اور عین. میم محمد، عین علی. جب غور کیا تب بات بنی. میم محمد، عین علی. جب غور کیا تب بات بنی. فیض شب معراج ہے، میم اور عین کا راج ہے. فیض شب معراج ہے، میم اور عین کا راج ہے. اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے، تو سلطان بحر و بر. ادراک و آگہی کی ضمانت تیرا کرم، ایقان و اعتقاد کا حاصل تیری نظر. تیرے حروف نطق الہی کا معجزہ، تیری حدیث سچ سے زیادہ ہے معتبر. قرآن تیری کتاب، شریعت تیرا لباس، تیری زرہ نماز ہے روزہ تیری سپر. یہ کہکشاں ہے تیرے محلے کا راستہ، تاروں کی روشنی ہے تیری خاک رہ گزر. میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی، رفعت میں مثل عرش بری تیرے بام و در. جبریل تیرے در کے نگہباں کا ہم مزاج، باقی ملائکہ تیری گلیوں کے کوزہ گر. محفوظ جس میں ہو تیرے نقش قدم کا عکس، کیوں آسماں کا سر نہ جھکے ایسی خاک پر. کیا شے ہے برق تابش جستے براق ہے، معراج کیا ہے صرف تیری سرحد سفر. موج صبا کو ہے تیری خوشبو کی جستجو، جیسے کسی کے در کی بھکارن ہو در بدر. اور قامت تیرا ہے روز قیامت کا آسرا، خورشید حشر ایک نگی تیرے تاج پر. ہر رات تیرے گیسوئے امبر فشاں کی یاد، تیرے لبوں کی آئی نہ بردار ہے سحر. آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال، واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر. والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا، والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر. یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف، طٰہٰ تیرا لقب ہے شفاعت تیرا ہنر. تیرے فقیر اب بھی سلاطین کج کلا، تیرے غلام اب بھی زمانے کے چار اگر. یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہو، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر. دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر. حسنین کے طفیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر. تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں حضور، آپ تو سنگ زنی پر بھی دعا دیتے ہیں. میں نعت لکھ لایا ہوں، دیکھیں مجھے کیا دیتے ہیں. نعت لکھ لایا ہوں بارگاہ ختمیہ مرتبت میں، فخر ملک و ملت اور عالمی شہرت یافتہ ثنا خانوں میں صف اول جس ثنا خان کو عہد حاضر میں نصیب ہو چکی جناب الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں. والہانہ نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درود پاک پڑھیے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں کی سیر کریں ایک رات میں، کونوں مکان کی سیر کریں ایک رات میں۔ وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ جب گئے تو نبض دو عالم رکی رہی، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، وہ آ گئے تو جان پڑی کائنات میں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے جذب محبت کا اثر آج کی رات، اپنے محبوب کو بلوا لیا گھر آج کی رات، اپنے محبوب کو بلوا لیا گھر آج کی رات، آئی آواز ذرا اور قریب ذرا اور قریب آ جاؤ، منتظر ہے کوئی آغوش نظر آج کی رات، منتظر ہے کوئی آغوش نظر
آج کی رات چھپ کے بیٹھا گے سرے شام کسی گوشے میں چھپ کے بیٹھا گے سرے شام کسی گوشے میں تاب جلوہ کہاں رکھتا تھا قمر آج کی رات تاب جلوہ کہاں رکھتا تھا قمر آج کی رات خالق عرش سرے عرش بصدران آئی خالق عرش سرے عرش بصدران آئی جلوہ فرما ہے با انداز دیگر آج کی رات اور کوئی سمجھے بھی تو کیا کوئی نہ سمجھے بھی تو کیا کوئی سمجھے بھی تو کیا کوئی نہ سمجھے بھی تو کیا اللہ اللہ ہے یہ توقیر بشر آج کی رات اللہ اللہ ہے یہ توقیر بشر آج کی رات اور شعر سماعت فرمائیے انتہائی خوبصورت شعر کہ جلد لوٹائیے سرکار کہ یہ رات کٹے جلد لوٹائیے سرکار کہ یہ رات کٹے جلد لوٹائیے سرکار کہ یہ رات کٹے ورنہ مشکل نظر آتی ہے ساغر آج کی رات ورنہ مشکل نظر آتی ہے ساغر آج کی رات مقطع خود بخود اٹھتے گئے سارے حجابات اعظم خود بخود اٹھتے گئے سارے حجابات اعظم جس طرف سے بھی ہوا ان کا گزر آج کی رات اپنے محبوب کو بلوا لیا گھر آج کی رات
ماشاء اللہ. الحاج سید ذبیح مسعود شاہ صاحب عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یہ عنوان پیش نظر رہا تو بر صغیر کا ایک بڑا نام ظاہر ہے، پاکستان اور ہندوستان کے شعراء سب اس کے مقام کو شاعری کی دنیا میں سمجھتے ہیں. جان ایلیا اور اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو حضور کا خدام ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ حضور کو تلاش کرتا ہے. اور وہ کہا تھا نا، ہر چہ بینی یار ہست اغیار نیست، غیر او جز وہم و جز پندار نیست. ان کی ایک نعت میری نظر سے گزری ہے معراج النبی کے مناسبت سے. جان ایلیا نے نعت لکھی ہے، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، بتا رہی ہیں ضیائیں یہاں سے گزرے ہیں، حضور کیا روش کہکشاں سے گزرے ہیں، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں. اور ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبریل، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں، حضور خاص. اور ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں. میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چیئرمین انٹرنیشنل پیس مشن، تشریف لائیں اور اپنی افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائیں. ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی عزت، توقیر، محبت، عقیدت، احترام کے لائق ہمارے آقائے نعمت، ولی نعمت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت والا شان حضرت پیر سید ریاض الحسن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جناب سید ذبیح مسعود شاہ صاحب صاحبزادگان والا شان اور تمام ہی قابل قدر دوستو، ہر پیر کو یہاں پر شہر علم اور باب شہر علم کی سوغات تقسیم ہوتی ہے اور حضور قبلہ شاہ جی سے آپ یہ فیضان اپنی سماعتوں کے ذریعے اپنے قلوب و اذہان کے کاسوں میں بھر کر چلے جاتے ہیں. اور آج میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں اس مجلس میں. میں یہاں پہ نہ تو مہمان بن کے آیا ہوں اور نہ ہی کوئی خطاب کرنے والا، میں تو شاہ جی کا نوکر بن کے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں. اور یہ نوکری اگر قبول ہو جائے تو زہ عز و شرف. اس عنوان پہ مجھے 10-12 منٹ بات کرنا ہے. شاہ جی کی اجازت سے ایک نعت کے جب میں اس مرتبہ ہسپتال میں داخل ہوا تو کہا گیا تھا کہ شاید یہ موت و حیات کی کشمکش ہے. شاہ جی کا پیغام ملا، اسے کہو گھبرائے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ سٹریچر پہ میں نے جب لے جا رہے تھے تو یہ نعت مجھے عطا ہوئی تھی، تو میں تحدیث نعمت کے لیے میں آپ کے شاہ جی کی اجازت سے پیش کر رہا ہوں کہ بند ہونا تھا قضا سے پہ کھلی ہیں آنکھیں. یہ تو بند ہونے جا رہی تھی، یہ کس مسیحا کی نے مسیحائی کی ہے کہ بند ہوتی آنکھوں کو پھر کھول دیا گیا ہے. بند ہونا تھا قضا سے پہ کھلی ہیں آنکھیں، بخت والی ہے میری بھاگ بھری ہیں آنکھیں. سر ہے بالی پہ مگر رہ میں پڑی ہیں آنکھیں، وقت آخر ہے کسے ڈھونڈ رہی ہیں آنکھیں. اور وہ جو آئے تو سبھی عمر کی حسرت نکلے،
بس یہی سوچ کے رستوں میں بچھی ہیں آنکھیں، اور کیا خبر گزرے وہ کس راہ سے سواری ان کی، کیا خبر گزرے وہ کس راہ سے سواری ان کی، مضطرب چاروں طرف دیکھ رہی ہیں آنکھیں، اور خیرہ کرتی بھی تو کیا مجھ کو دکان مغرب، سرمۂ خاک شفا رکھتی میری ہے آنکھیں، اور روز معاشر بھی انہیں ایک ہی سودا ہوگا، ذوق دیدار میں جیسے یہ ڈھلی ہیں آنکھیں۔ اور مقطع سے پہلا شعر ہے کہ صدقہ حسنین کا بس دور سے ہی ایک جھلک، صدقہ حسنین کا بس دور سے ہی ایک جھلک، موت کا وقت ہے ہاتھوں سے چلی ہیں آنکھیں، موت کا وقت ہے ہاتھوں سے چلی ہیں آنکھیں، اور تیرا نوری ہے تیری آل کا بردہ آقا، تیرا نوری ہے تیری آل کا بردہ آقا، ان کی نسبت ہی سے مشتاق ہوئی ہیں آنکھیں، بند ہونا تقاضا سے پہ کھلی ہیں آنکھیں، بخت والی ہے میری بھاگ بھری ہے آنکھیں۔ حضرات، آج کے اس عنوان پہ انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی قبلہ شاہ جی کے ملفوظات عالیہ سے مستفیض ہوں گے۔ برکت کے لیے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، قاری صاحب نے بھی اسی کی تلاوت کی تھی۔ 15واں پارہ شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ بڑی قوت والا ہے وہ، بڑی قوت والا ہے وہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ برکتیں بھر رکھی ہیں اس کے ارد گرد، تاکہ وہ ہماری آیات کے جلووں میں محو ہو جائے۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس کے بیان میں ہی ایسی ندرتیں ہیں اور ایسی اس میں رعنائیاں ہیں اور ایسی لطافتیں ہیں کہ ایک ایک لفظ کا حرف جو ہے وہ ہمارے قلب و روح کو ایک خاص وہ لطف عطا کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان پاک ہے وہ ذات، ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کمی سے وہ پاک ذات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الذی یہ اسم موصول ہے، الذی یہاں پہ اللہ کریم نے اپنے آپ کو بھی پردہ اخفا میں رکھا ہے اور اپنے محبوب کے لیے بھی ابہام اور پردہ اخفا کو مناسب سمجھا ہے۔ الذی وہ ذات ہے، الذی کسی بھی ذات کو کہا جا سکتا ہے، مگر وہ ذات جو ذات مطلق ہے، مگر وہ ذات جو واجب الوجود ہے، مگر وہ ذات جو حسن مطلق ہے، جو ساری ذوات سے کامل و اکمل جو ذات ہے وہ الذی ہے۔ یہاں پہ الذی سے مراد ہر ذات نہیں ہے بلکہ وہ سبحان ہے۔ الذی اپنا ذکر نہیں کیا۔ جب محبت کی بات ہونا تو پھر نام نہیں لیا جاتا، پھر پردوں میں بات کی جاتی ہے، پھر ایجاز سے بات کی جاتی ہے، پھر اختصار سے بات کی جاتی ہے، پھر الفاظ کے پردوں میں اس حسن کو چھپایا جاتا ہے۔ الذی کہا، سبحان الذی، یہاں بھی الذی کہا، اور نے کہا بعبدہ، عبد کہتے ہیں کائنات کی ہر شاہی تو عبد ہے، کائنات کی ہر شاہی تو اس مالک کی عبد ہے، بندہ ہے، مگر بندے سارے ہیں، مگر جو بندہ اکمل ہے، جو بندہ کامل ہے، جو بندہ خاص ہے، جس کو اس کا بندہ ہونے کا، جس یہ عبد نہیں کہا گیا، عبد ہی کہا گیا ہے، وہاں اللہ اپنے لیے الذی کہا، محبوب کے لیے عبد ہی کہا، نہ وہاں نام لیا نہ یہاں نام لیا۔ اور ایسے ہی آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر۔ اب ہو کی ضمیر جو ہے وہ کبھی محبوب کی طرف لوٹتی ہے اور کبھی محب کی طرف جو لوٹتی ہے۔ وہ بھی دیکھنے والا ہے اور وہ بھی دیکھنے والا ہے، وہ بھی سننے والا ہے اور وہ بھی سننے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور پھر یہاں پہ کہا پاک ہے وہ ذات جو قیامت تک آنے والے ذہنوں میں جو ابہام ہونے تھے، قیامت تک آنے والے ذہنوں میں جو اضطرابات ہونا تھے، قیامت تک آنے والے انسانی افہام میں جو شک لاحق ہونا تھے، جو اعتراض وارد ہونا تھے، اللہ کریم نے ایک لفظ کیا کر کے وہ سارے اعتراض غلط ثابت کر دیے۔ کہا سبحان، یہ دعویٰ ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف سیر کرائی۔ حضور نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے فوائد الفوائد میں لکھا کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر جو ہے یہ اسریٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ سے عرش اولیٰ کا جو سفر ہے یہ اعراج ہے، یہ معراج۔ اللہ پروردگار نے یہاں پہ عبد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ پہنچا تو اس مقام پہ ہے جہاں کوئی دوسرا پہنچا نہیں ہے،
یہ بیٹھا تو اس نے استوا تو وہاں فرمایا ہے جہاں تصور کے بھی پر جلتے ہیں، مگر اس کو تم کہو گے عبد ہی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے عبد ہی۔ تو اقبال نے کہا کہ یہ عبد اور ہے، تم جس دن کو اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار المنتظر، عبدہ چندو چگون کائنات، عبدہ راز درون کائنات، کس سر عبدہ آگاہ نیس، عبدہ جز الا اللہ، عبدہ جز سر الا اللہ نیس۔ اور کیا بات کہی اس نے کہ لا الہ تیگو دمے او عبدہ، لا الہ تیگو دمے او عبدہ فاشتر خواہی بگو ہو عبدہ، کہ لا الہ تیغ ہے اور اس کی جو دھار ہے وہ عبدہ ہے۔ اگر کہتے ہیں میں کھل کے بات کہنا چاہو تو سنو کہ ہو عبدہ ہے، جو کسی اگر حضرت کہا نا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تو اقبال نے یہ بات ہمارے سامنے کھولی۔ میں اپنی بات کو سمیٹ لوں کہ اپنے موجودہ وقت کے اندر میری بات سمٹ جائے۔ حاضرین، شاہ صاحب کے حکمت افروز خطابات آپ سنتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی ایک بھی لفظ میں ادا کروں جو آپ کو پسند آئے تو یہ حضور شاہ جی صاحب کے جوڑوں کا صدقہ ہوگا کہ ثمرات کیا ہیں، اس کے سبق کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو جو میں اگر گننا چاہوں پنجتن پاک کے نام پہ تو 5 میں ثمرات آپ کے بتا کے آگے نہیں بڑھاؤں گا، 5 پہ ختم کر دوں گا کہ پہلا ثمرہ جو ہے وہ مشاہدہ کائنات ہے، وہ ایسا مشاہدہ کائنات جو تسخیر کائنات کی نوید ہے۔ اس سے پہلے نہ بعد اس وقت تک تو انسان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ سورج کیسے اگتا ہے اور یہ کیسے بڑھتا ہے اور کیسے روشنی دیتا ہے اور سایہ کیسے بنتا ہے اور رات کیسے آتی ہے اور دن کیسے ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کریم نے اپنے حبیب کو ملکوت السماوات والارض وہ سارے مشاہدات کروائے اور کائنات ساری آپ کے سامنے سمٹ کے رہ گئی، اور جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں وہ ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ پوری کائنات آپ کے سامنے، زمین و زمان آپ کے سامنے، اور تمام ارکان جو فلکی ہیں وہ سارے آپ کے سامنے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ انسانی فکر زمین سے اٹھ کر کے یہ انخلاؤں کو تسخیر کرنے والی ہے، اور یہ میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان تھا کہ لوگو تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، تمہاری سائنس تمہیں جہاں بھی لے جائے، تم جہاں بھی پہنچو گے تو میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، ان کا مقام اس سے وراء الورا ہوگا۔ اور یہاں پہ جو نظریہ اضافیت ہے، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یہ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ سائنس اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی ہے کہ ٹائم اور سپیس جو ہیں، زمان و مکان، یہ ان کا تعلق جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک سیارے پہ وہ وقت 2 گھنٹے کا ہو اور وہی وقت جو ہے وہ ایک دوسرے سیارے پہ 2 سال کا ہو اور تیسرے سیارے پہ وہ 200 سال کا ہو اور اس کے آگے وہ ہزاروں سال کا ہو۔ یہ نظریہ اضافیت ہے کہ اس کا ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ ہر جگہ کا ہر مکان کا اپنا زمان ہے، ہر مکان کا اپنا زمان ہے۔ تو آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ اعتراض کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ یہ سرکار اللہ کریم نے اظہار کرائی ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، رب نے کہا کہ میں لے گیا ہوں۔ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں، یہ مشاہدہ کائنات بھی ہے، اور اس میں دوسرا جو اس کا ثمرہ ہے وہ جو اسینشلز ہیں، جو اساسی جو عبادات ہیں، سب سے نماز کا جو تحفہ ہے وہ اسی رات میں ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جو سب سے خوشی ابدی مسرت جو انسان کی ہے وہ جنت کا حصول ہے، اور اللہ کریم نے وہ جنت کی ساری نعمتیں، ساری خوشیاں آپ کی نگاہ مازاق کے سامنے رکھی ہیں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ مشاہدہ ہے، وہ اللہ کریم نے ایسے نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو وہ مقام ملا کہ آپ نے نگاہ مازاق سے ایسے دیدار کیا اپنے پروردگار کا کہ ما زاغ البصر، آپ کی نگاہ نے اس طرح اپنے پروردگار کا دیدار کیا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس رب اس اپنے خالق کے ساتھ مخلوق کا رشتہ کیسے استوار ہو سکتا ہے۔ اور سب سے آخر میں کہ وہ انسان جس کو لوگ جو فلسفی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ اس رات یہ کھلا کہ جو خلاصہ کائنات ہے، جو خلاصہ موجودات ہے، جو خلاصہ نوع انسانی ہے، جو وجہ تخلیق نوع انسانی ہے، وہ جو انسانوں میں سے ہیں مگر وہ
پر رب العلا ہے اس ذات کو جو سب سے افضل الاعلیٰ ذات ہے انسانوں میں سے، انسانوں کا نمائندہ بنا کے جب اس کو اپنی بارگاہ میں باریاب کر لیا تو گویا پیغام ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ساری بلندیاں، ساری رفتیں اور سارے عروج اور ساری ترقیاں ان کے قدموں میں مٹ جانے میں ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔